احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خراماں خراماں چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کو کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں رات کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اکرمہ اسے کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب عینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ اب اللہ کے سوا مسلمانوں کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے جن کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ نہ تھا۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر، حضرت عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور دوسری ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھیں۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے، پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھوڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھن حملے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنے تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے تھے کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔
مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا تھا۔ اس نے اس برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور معرکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ مسلمانوں کو از سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور رہ گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ نے خود توڑا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصوروں میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ کے ساتھی بڑھ بڑھ کر آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے ان پر دشمن بڑھتا اس پر تیر چلاتے تھے۔ آپ کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ کمان کو اس قدر زور سے پھینکتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم سے لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ علم تھا کہ جیسے ان کے جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخمیوں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ علم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مہ برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھوڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا۔ میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ خود کی زنجیریں آپ کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر روکا اور طنزیہ قہقہا لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ آپ کو قتل کر دے گا، نعوذ باللہ۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی کے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا، محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکے کو روانہ ہوا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خونریز معرکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی پر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ زندہ و سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے اس عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتا ہبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔
اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا بھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد ابن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دندان مبارک ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ ابن قمہ نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ بھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ معرکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی ہڈی میں اتری ہوئی تھیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال دی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دائیا رہ چکی تھیں، آپ پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ پر اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی
یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلا دیا۔ یہ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش جو معرکے سے منہ مڑ گئے تھے، کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا تھا۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ معرکہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن قمہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کا سب سے بڑا سوار جو ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قد بد اور شکل و صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن قمہ مصعب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے۔ انہوں نے ابن قمہ کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمہ کا ایک وار مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھا۔ غیظ و غضب سے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمہ نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن قمہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمہ نے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن قمہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمہ نے پینترا بدل کر آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قمہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔
وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کے شہدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شہدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھوڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھوڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھوڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اٹھا کر اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ تھے ان میں سے زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینے کو چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔